السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اپنی نئی کہانی سنتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے فارم ہاؤس۔ اتوار کا دن تو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارے گھر۔ حنا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں، اللہ جانے کدھر رکھ گئی ہے ماچس۔ زرین، رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھایا۔ ناشتہ بناتے ہوئے حنا بیگم بول رہی تھیں۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے، حنا بیگم۔ سرمد آغا نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بچے گند بہت ڈال دیتے ہیں وہاں، سب ٹیبل پر ہی آ جائیں نا، ساتھ دیتی جاؤں گی۔ نہیں حنا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں، تو ناشتہ یہیں لے آئیں۔ سرمد آغا، صمد آغا اور سلمان آغا تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3-4 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے دوران سرمد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا، میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے زرین کے بابا؟ حنا بیگم نے خفا ہو کر کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ صمد آغا اور سلمان آغا نے پھر بھرپور تاکید کی کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعید اور رمشا نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، عفت زانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ، جنوں کا ذکر بھی سنا ہم نے، اور وہ ہیں بھی بے حد دور جنگلوں کے وسط میں، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں وہاں۔ لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں وہاں پر، سرمد آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، حنا تائی جی، ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی، اس کمرے میں کوئی تھا، اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے، رمشا نے بتایا۔ بیٹا، آپ کی تائی جی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں ہوا، پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے؟ اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ صمد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنے بڑا ہے کہ سب مہمان آ جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال۔ صمد آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں ہی بہتری جانی، اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے۔ ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے۔ سب سے پہلے میں، سعید، رضی اور صمد پہلے چلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروا دیں گے اور پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں قم کے لگوا دیں گے، سرمد آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی اور آخر میں سلمان، رمشا اور فیضی آئیں گے۔
تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں گے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سرمد آغا نے پورا پروگرام بنا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ روشنی نے کہا مطلب ہم جنگل میں منگل منائیں گے؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سب سوچیں تو مزہ آئے گا ایسے شادی اور تفریح الگ۔ سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تک سب فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرین سرمد آغا کی سب سے بڑی بیٹی ہے، خاندان بھر کی لاڈلی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی اس پر۔ بچپن سے اب تک ہر چیز بن مانگے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی۔ خوش مزاج اور نٹ کھٹ سی زرین اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی۔ پڑھائی میں نمبر 1 رہی، ہر کام میں پرفیکٹ۔ اللہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام کام سیکھ کر آئی ہو۔ زرین کی بہتری سے اکثر یہی لگتا تھا جیسے کام کو ٹال رہی ہو، لیکن کام کی نفاست ایسے داد دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسکول کے اساتذہ بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں زرین کو پہلے سے آتا ہوتا تھا۔ پیپرز میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی کہ ایک نمبر بھی کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک غیر معمولی لڑکی لگتی ہے۔ اساتذہ کی اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے، کیونکہ زرین کو کبھی کچھ سکھانا پڑتا نہیں۔ پڑھنا تھا، ہر کام میں ماہر اور بہترین سے کام کرتی تھی۔ اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اب اس کی شادی بھی اچھی سی پلاننگ کے ساتھ ہونے چلی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا۔ لڑکے کا باپ کا اپنا کاروبار تھا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زرین ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی، کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا اور اب شادی جلد ہی ہونا تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خاموش رہی۔ اس نے کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ جاری ہے ہماری کہانی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو جلد ملے گی۔ یہ کہانی بہت بڑی ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو مسئلہ ہو جائے گا، اسی لیے میں اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ کل دوں گی۔ آپ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کر دیں۔ مجھے سپورٹ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ پلیز آپ لوگ لائک کر دیا کریں مجھے، پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا گائز۔